اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 20ویں پارے کی اسٹڈی کریں گے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہو، یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو، بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسر اور نظیر ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ یعنی وہی اللہ ہے جسے شدائد کے وقت پکارا جاتا اور مصیبتوں کے وقت جسے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، لاچار اس کی طرف رجوع کرتا اور برائی کو وہی دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے، بلکہ یہ اس سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ اندھے ہیں کہ اختلال عقل و بصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہے۔ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف عقلوں کے فسانے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب آ لگی ہوں۔ اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچایا یا عذاب قبر ہے۔ یعنی یا تو اس سے مراد ہے کہ جنگ بدر کا عذاب جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچا، یا پھر اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی عذاب میں تاخیر یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی اسے اعراض کر کے ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت و رحمت ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا۔ یعنی قیامت کو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا، یا انہوں نے اپنی کتاب میں جو تحریفات کی ہیں دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔
بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ بے شک آپ نے مردوں کو سنا، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹ پھیرے روگردہ جا رہے ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا۔ ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ دعویٰ وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں ایک جانور کا نکلنا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ہی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ جانور کی نکلنے کی علت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی اس لیے دکھلائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں احکام پر یقین نہیں رکھتے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ وہ جانور اپنی زبان سے ادا کرے گا، اور چونکہ وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوگا اس لیے وہ ہماری کے لفظ سے اللہ کی نمائندگی کرے گا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، یعنی تم نے میری توحید اور دعوت کی دلائل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیر ہی میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہو۔ اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے تمہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، بے سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جسے وہ پیش کر سکیں، یا قیامت کی ہلاکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہوں گے۔ اور بعض کے نزدیک اس وقت کی کیفیت کا بیان ہے جب ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لے، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے۔ سور سے مراد دو ہی کرن ہے، جس میں اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفخے دو یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے نفخہ یعنی پھونک میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش، اور دوسرے نفخہ میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تیسرے نفخے میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں کون سا نفخہ مراد ہے؟ امام ابن کثیر کے نزدیک یہ پہلے نفخہ، اور امام شوکانی کے نزدیک تیسرا نفخہ ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ مستثنیٰ لوگ کون ہیں؟ بعض کے نزدیک انبیاء و شہداء، بعض کے نزدیک فرشتے، اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین ہی اس میں شامل ہوں، کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کریں گے لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ قیامت والے دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے۔ یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، یعنی یہ اللہ کی عظیم قدرت سے ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دینے پر قادر ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ باخبر ہے۔ جو شخص نیک عمل کلائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، یعنی حقیقی اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ پر مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے۔ اس سے مراد مکہ شہر ہے۔ اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی قرآن کی تلاوت جو ہے یہی سب سے زیادہ محبوب تھا۔
حرمت والے کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، حتیٰ کہ کانٹا توڑنا بھی منع ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے۔ اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہو جاؤں، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے، میری دعوت و تبلیغ سے جو مسلمان ہو جائے گا، اس میں اسی کا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا تو میرا کیا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ یہ تھی سورۃ النمل، اور اب ہم اسٹڈی کریں گے سورۃ القصص کی۔ یہ بھی 20ویں سپارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو ضبط و ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں، اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ موسیٰ کی والدہ کا دل بیقرار ہو گیا۔ قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقیناً کرنے والوں میں رہے۔ موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور ارزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اسے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگا، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو صریح بے راہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھا اور آج پھر تو کسی سے دست بگریبان ہے، تو صحیح بے راہ یقینی جگرالو ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ پس موسیٰ وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔
اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرما دی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی، یعنی وہ ہادی بھی بن کر اور مہدی بھی، خود بھی یہ ہدایت یافتہ اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، یعنی جب مدین پہنچے تو اس کے گھاٹ پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن اور مبعث تھا۔ اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھی، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ دو عورتوں کو اپنے جانور روکے کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا، ان سے پوچھا کیا بات ہے، تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹا اور کہنے لگے اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگی اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پہ رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی، یہ بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیکھ لو۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لکڑی ڈال دے۔ پھر جب ایسے دیکھا کہ وہ شام کی طرف پھن پھنا رہی ہے، پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بے سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھرایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت دے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، سن اے حماں تو میری مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک مہر تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک دوں، اسے میں دو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناواجبی طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور ہم نے انہیں ایسا امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں، یعنی فرعونیوں کو، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن میں بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور رحمت اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔
لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں، اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی، تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ۔ اچھا، تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقیناً کر لے یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اسے بھر کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم برابر بے در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تھا، اور ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ صبر سے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس کے بعد دوسری پر ایمان رکھنا، پہلے نبی پر ایمان لائے اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لائے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لے آیا۔ یہ نیکی سے بدے کو